سب سے پہلے میں حزب البحر کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ حزب البحر جو دعا ہے یہ منسوب حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابو الحسن بن عبداللہ بن عبد الجبار شاذلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کا پورا نام مبارک ہے۔ آپ کا تعلق مراکش سے رہا ہے، آپ وہاں کے ایک گاؤں شاذلہ سے پیدا ہوئے کہ جو بعد میں شاذلہ سے شاذلی پڑھا اور شاذلی پھر آپ کی نسبت سے مشہور ہوا۔ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا نام حضرت شیخ عبد الاسلام ابن مشیش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے جو مرشد تھے حضرت شیخ عبد الرحمن عطار رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے جو مرشد تھے وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یعنی کہ صرف دو واسطوں سے ہمارے اس خاندان کی جان، خاندان قادریہ کی جان، خاندان قادریہ کا وہ جز روحانیت کہ جو حضرت ابو الحسن شاذلی کے حصے میں آیا، کہ جس سے ایک شاذلی کی ایک شاخ، ایک بہت بڑا سلسلہ جاری ہوا۔ دعا حزب البحر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دعا حزب البحر، جب آپ حج کے لیے اپنے مریدین کو لے کر جب آپ نکلے، جب آپ نے حج کا سفر کیا تو موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ کو چند لوگوں نے کہا کہ حضور موسم بہت زیادہ خراب ہے، ہم چاہیں تو کچھ عرصہ ٹھہر کے ہم حج کے لیے سفر پہ نکل سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے۔ آپ نے حکم کی پیروی کرتے ہوئے آپ سمندر کی جانب چل دیے، اور طوفان نے آپ کو چاروں طرف سے آ گھیر لیا، اور یہاں تک کہ اس کا جو کپتان تھا، اس کا جو کیپٹن تھا وہ عیسائی تھا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے ایک ایسا طوفان دیکھا کہ جس میں بچنا ناممکن تھا۔ تو لوگوں نے حضرت ابو الحسن شاذلی کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نہ کہتے تھے کہ کچھ ٹائم کے بعد سفر کریں، آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے، ہم لبیک حاضر ہیں آپ کے پیچھے، آپ کے حکم کے پیچھے۔ تو شیخ حضرت ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ سجدے میں گر گئے، آپ نے رب کے حضور دعا کی، اور پھر تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ پھر آپ کو دعا حزب البحر حضرت سیدنا سرکار دو عالم حضرت سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا حزب البحر تعلیم کی، اور فرمایا اے فرزند، اے میرے فرزند، تم دعا حزب البحر جو کلمات میں کہہ رہا ہوں تم میرے ساتھ ساتھ وہ کلمات دہراتے جاؤ۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے گئے اور میں آپ کے ساتھ دہراتا گیا، اور میں نے وہ پوری دعا حزب البحر تحریر کر لی، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے حر بحر وہ لکھا جو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا۔ یعنی کہ آپ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا وہ ہے کہ جو میں نے حرف بحرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، اور پھر جب آپ نے دعا حزب البحر پڑھنا شروع کی تو طوفان ایسے تھم گیا کہ جیسے گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، کہ ہواؤں نے اپنا رخ بدل دیا، طوفان اپنی جانب ٹھہر گیا، اور پھر آپ اپنی منزل کی جانب بڑھ گئے۔ اور جب یہ معاملہ، یہ کرامت آپ کی جب اس عیسائی نے دیکھی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا، اس میں مختلف بزرگان دین کا اختلاف اس بات پہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ خواب میں تعلیم فرمائی تھی، اور کچھ بزرگوں کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے بنفس نفیس حضرت ابو شیخ ابو الحسن شاذلی کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی۔ لیکن اس دعا کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم موجود ہے،
اور حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ اگر بغداد کے لوگ میری دعا حزب البحر پڑھتے، اس کا دامن نہ چھوڑتے، تو ہلاکو خان کبھی اس کو تاراج نہیں کر سکتا تھا، کبھی اس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا تھا، اگر لوگ حزب البحر پڑھتے۔ یہاں تک فرماتے ہیں آپ کہ جو شخص حزب البحر کے وسیلے سے دعا کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹتا، کیونکہ یہ دعا اس وقت تعلیم کی گئی کہ جب آپ بری طریقے سے تمام مصائب میں گرے ہوئے تھے، تمام پریشانیوں میں مبتلا تھے، اس وقت آپ کو دعا حزب البحر تعلیم کی گئی۔ اور ہر شخص زندگی کے طوفان سے لڑ رہا ہے، ہمارے اندر جو طوفان برپا ہے اور ہم جو اندر سے جس مصائب میں گرفتار ہیں، ہم اندر سے جو کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہماری عقل زائل ہو گئی ہے، ہم کاروبار کے معاملے میں پریشان ہیں، اولاد کے معاملے میں پریشان ہیں، جادو کے معاملے میں پریشان ہیں، آسیب کے معاملے میں پریشان ہیں، جنات کے معاملے میں پریشان ہیں، شیاطین کے معاملے میں پریشان ہیں، یہ سب طوفان بن کے ہمارے ارد گرد ابھر رہے ہیں، ہمارے قریب آ رہے ہیں، جو ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ایسے موقع پر ہم حضرت ابو الحسن شاذلی کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور دعا حزب البحر پڑھتے ہیں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس پڑھنے کی برکت، اس روحانیت، اس نورانیت سے وہ تمام تھمنے شروع ہو جاتا ہے اور تمام شیاطین آپ سے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر دعا حزب البحر کو دیکھا جائے تو اس میں قرآن پاک کی تقریباً کم و بیش 21 آیات موجود ہیں، اور 21 آیات وہ موجود ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ میں ان آیتوں میں سے آج ایک آیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پورے حزب البحر کی جو جان ہے وہ آیت ہے، اور بالخصوص وہ آیت کہ جو حزب البحر کے ساتھ ملا کے ایک ترتیب سے پڑھی جاتی ہے، اگر اس آیت کی تکرار کی جائے تو بالخصوص فیض شاذلی اس کے حصے میں آتا ہے، یعنی کہ اس کو جو فیض ملتا ہے نا وہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کے باطن سے ملتا ہے، یعنی کہ اس کا جو کنیکشن جڑتا ہے نا وہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کے باطن سے جڑ جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اس آیت کی برکت ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا اس آیت کو پڑھنے والا حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کو ایسے روبرو دیکھ سکتا ہے کہ جیسے تم اور میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے زیارت کر سکتا ہے، ایسے دیدار کر سکتا ہے، ایسے فیض لے سکتا ہے، ایسے اجازت طلب کر سکتا ہے، صرف ایک آیت سے قرآن کی، جو اس پورے حزب البحر کا ایک راز ہے۔ کہتے ہیں حزب کے معنی جو ہے نا وہ جماعت کے ہیں، گروہ کے ہیں، لغوی معنی میں اگر بات کی جائے، اور اگر اصطلاحی معنوں میں اس کی اگر بات کی جائے تو اس کے معنی مطلب وظائف پڑھنے کے لیے، یعنی کہ قرآن کا 60واں حصہ، ایک ایسی دعا کہ جس کو قرآن کا 60واں حصہ کہا جاتا ہے، جس میں وہ دعائیں شامل ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں، جو نازل ہوئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور دعائے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کر لینے سے پہلے جو شخص اس آیت کا عمل کر لیتا ہے تو اس کو پوری حزب البحر کا سمجھ لو کہ اس کو روحانیت اور اس کو اجازت اس کی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ تم حزب البحر کی زکوٰۃ جو 3 دن میں ادا کی جاتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سفر کی 6، 7 اور 8 کو جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جو لوگ 120 کی تعداد میں حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جس کی تعداد 360 بنتی ہے، وہ عمل کر لینے سے پہلے جو لوگ قرآن پاک کی اس آیت کا عمل کر لیتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے اور حزب البحر کا جز ہے، کہ جس کے بارے میں جو کچھ حزب البحر میں ہے وہ اس آیت میں ہے، اور جو اس آیت میں ہے وہ تمہارے اپنے اندر موجود ہے، جو تمہارے اپنے اندر موجود ہے وہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔
اس آیت کا کیا راز ہے؟ اس آیت کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی بھی عمل کر لینے سے پہلے جو جس صاحب دعوات جس عمال کا ہوگا تم اس سے اجازت بنفس نفیس لے سکتے ہو، تم اس کے روضے مبارک پہ جا کے لے سکتے ہو، اس کی قبر پہ جا کے لے سکتے ہو، اس کے گھر جا کے لے سکتے ہو، ہر جگہ، بلکہ تمہیں اس کی اجازت کی طلب ہو اور تم نے اس آیت کا عمل کر لیا تو یہاں تک اس صاحب دعوت جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کو حکم ہوتا ہے رب کی طرف سے کہ جاؤ میرا بندہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس کو اس کا حصہ دو۔ تو بزرگان فرماتے ہیں کہ جو صاحب دعوات بزرگ ہوتے ہیں نا پھر ان کی آمد ہوتی ہے، یہ اس کے لیے باعث شرف ہے کہ جو شخص حزب البحر کی یعنی کہ قرآن کی وہ آیات پڑھ لیتا ہے جو حزب البحر کے اندر موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف اور صرف حزب البحر کے اندر جو قرآن کی یہ آیت موجود ہے جو اس کو خالی اپنے ورد میں رکھ لیتا ہے، اس کا عمل کر لیتا ہے، وہ کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ کس کی زیر نگرانی میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ کس کی پناہ میں آ جاتا ہے آپ کو معلوم؟ اور وہ قرآن کی صرف ایک آیت کہ جس کے اندر کل ولایت کا فیض موجود ہے کہ اگر تم چاہو کہ تم مقام ولایت پر فائز ہو، اگر تم چاہو کہ تمہیں دین اور دنیا اور روحانیت کے اور ولایت کے وہ تبرکات تمہیں ملے، تمہارا حصہ ہو، تو تم اس آیت کا ورد کر لو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حصہ خود تمہارے پاس چل کر آئے۔ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہے اور وہ روحانیت کی طرف رکھتا ہے، ہر طرف بڑی حسرت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ میں کس طرف جاؤں کس طرف نہ جاؤں، تو اس شخص کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں وہ کچھ نہ کرے، کہیں نہ جائے، وہ صرف اس آیت کو پڑھے، اس آیت کا نور اس کو خود اس طرف لے جائے گا جہاں پہ اس کی منزل ہوگی۔ یعنی کہ رہنمائی کرتی ہے قرآن کی صرف ایک آیت جو حزب البحر میں موجود ہے، جو تمہاری تعلیم و تربیت کو مکمل کرتی ہے، قرآن کی ایک آیت جو حزب البحر میں موجود ہے کہ ایک موقع پر قطب الاقطاب بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا کیا وہ اس قرآن کی ایک آیت کے بدلے عطا کیا جو اس حزب البحر میں موجود ہے۔ کیسی زبردست وہ آیت ہوگی۔ اگر ہمیں مرشد کی تلاش ہے تو یہ آیت ہمارے لیے رہنمائی بنتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور اگر ہمارا مرشد موجود ہے لیکن وہ دور ہے، وہ ادر کنٹریز میں ہے، تم پاکستان میں ہو تمہارا مرشد انگلینڈ میں ہے، تم پاکستان میں ہو تمہارا مرشد انڈیا میں ہے، تم انڈیا میں ہو تمہارا مرشد پاکستان میں ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ مرشد سے ملاقات کر لو، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ مرشد پہ حاضری دے لو، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اس کی صحبت اختیار کر لو، تم یہ آیت پڑھ لو، تمہاری تربیت تمہارا مرشد تمہارے گھر پہ تمہاری کرے گا۔ روحانیت میں فاصلوں کی کوئی قید نہیں ہے، روحانیت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، روحانیت میں معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تم اور میں روبرو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی سن رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا ڈیمو ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہوا ہے نا۔ اب یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے کہ جس نے آپ کو میرے قریب کر دیا، سیکنڈوں کے اندر، لمحوں کے اندر میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ میری سن رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ صرف یہ ممکن ہوا ہے ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے جو انسان نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، اور پھر ایک وہ قدرت قانون کہ جسے روحانیت، کہ جسے ایک ایسی دنیا کہا جاتا ہے کہ جس طرح دنیا کا قانون چلتا ہے اسی طریقے سے روحانیت کا قانون بھی چلتا ہے۔ روحانیت کے قانون کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ روحانیت میں کوئی ٹیکنالوجی یوز تھوڑی ہوتی ہے، اس میں وہ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے جو آپ کے اپنے اندر ریئل ہے۔
یعنی کہ ایک ٹیکنالوجی کون سی ہے جو ٹیکنالوجی صادق ہے اور ایک ٹیکنالوجی کاذب ہے. ٹیکنالوجی یعنی کہ جو طریقہ کار ابھی آپ کے سامنے ہے, جو انسٹرومنٹ کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. یہ تو ایسا ہے نا کہ کیمرہ بند ہوا, ختم, آپ اپنی جگہ میں اپنی جگہ. لیکن روحانیت کے اندر جو روحانیت کی جو پاورز ہے, روحانیت کی جو سیر ہے, وہ ایسی ہے کہ ہمتن یخلق, ایک دم, ایک لمحے, ایک پل, یعنی کہ تمہاری پلک نہیں جھپکتی کہ تم ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہو. اور ایسا کرنے کے لیے قرآن کی یہ آیت اس کا پاس ورڈ ہے. کس کا؟ جو آپ کے باطن کا دروازہ کھول کے مرشد کو اپنے سامنے ایسے روبرو دیکھتا ہے. اگر آپ چاہو نا کہ آپ اپنے مرشد کو دعوت دو, چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو, چاہے آپ کہیں بھی ہو, چاہے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو, تو آپ کا مرشد آپ کی رہنمائی اور آپ کی تربیت کرتا ہے. آج کے دن میں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں حزب البحر کا, کہ حزب البحر کے اندر جو آیت ہے نا کہ وہ آپ کے 14 طبق روشن کر دے. کہ جس طرح میں یہاں بیٹھ کے اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہوں, اس طرح آپ اس آیت کی برکت سے, اس آیت کی روشنی میں, اس آیت کی روحانیت سے آپ جو چاہو, اپنے مرشد کو چاہو, اپنے جو جس چیز کی تمہیں طلب ہو, جو تم دیکھنا چاہو, وہ تم ایسے دیکھ سکتے ہو. جو لوگ لگے ہوتے ہیں نا تیسری آنکھ, تیسری آنکھ, تیسری آنکھ, کوئی نہیں ہے تیسری آنکھ. سب کچھ انسان کے اپنے اندر موجود ہے. تیسری آنکھ کوئی الگ سے نہیں جو آپ کے ماتھے پہ آگے لگ جائے گی اور جو کھل جائے گی اور وہ آپ کو سارا جہاں دکھا دے گا. ایسا کچھ بھی نہیں. ایسا صرف فلموں ڈراموں میں بہت اچھا لگتا ہے. ریئل لائف میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ریئل لائف میں اگر دیکھا جائے, روحانیت کی دنیا میں دیکھا جائے, عملیات کی دنیا میں دیکھا جائے, تو تیسری آنکھ جو جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے آپ کی فراست, جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عالی شان ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ جو اللہ کا جو نور ہے نا, وہ جو آپ کے اندر ہے, وہی دراصل آپ کی تیسری آنکھ ہے, جس کا دروازہ فراست ہے اور جس کی کنجی یہی قرآن کی جو آیت ہے جو حزب البحر کے اندر موجود ہے. قرآن کی آیت جو موجود ہے وہ ہے اِنَّ, کہ بے شک, ولی اللہ, کہ جو اللہ کے دوست ہے, اِنَّ ولی اللہ الذی, کہ بے شک میرا پروردگار اللہ ہے. نزل الکتاب وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, کہ جس نے کتاب اتاری, جس نے کتاب نازل کی, اور جو صالحین کا مددگار ہے. یعنی کہ ہر کام اللہ کی مدد سے ہوتا ہے, اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رکھنا. اور یہ آیت آپ کے باطنی رازوں کی کنجی ہے. اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ, کہ بے شک میرا پروردگار رب ہے, اللہ ہے, کہ جس نے کتاب نازل کی, جس نے وہ روشنی نازل کی, جس نے وہ نور نازل کیا, کہ جس نے تمہیں ہدایت دی. اور وہ مددگار کس کا ہے؟ جو صالحین ہیں, جو متقی ہیں, جو اس کے دوست ہیں. اس آیت کو قرآن کے اگر دیکھا جائے تو اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 2118, یعنی کہ 2118. اس کے عدد بنتے ہیں اس آیت کے. اور اگر اس عدد کے آیت کو 2118 کو
1199 میں ہم جمع کر دیتے ہیں. 1199 کس کے عدد بنتے ہیں؟ 1199 جو عدد بن رہے ہیں نا، یہ بن رہے ہیں ابو الحسن شاذلی کے. اب ہم دعا حزب البحر کی نسبت سے اس قرآن کی آیت کو پڑھ رہے ہیں، اور دعا حزب البحر میں جو آیت ترتیب وار ہے، تو ہم 1199 کو اس میں جمع کریں گے. 8 اور 8 17 کا 3317، یعنی کہ 3317. اب اس کے جو عدد بن رہے ہیں، جو آپ یہ آیت پڑھتے ہیں، اس میں بن رہے ہیں 3317. سمجھنا میری بات، میں اس کی ترتیب بتا رہا ہوں، اس کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کس لیے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. اگر آپ اس طریقے سے کر لیتے ہیں نا، تو اس کی روحانیت آپ سے جلدی مانوس ہو جاتی ہے. اس کے ماتحت بالخصوص اس کے ماتحت جو نوری مخلوقات ہے نا، اچھا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو روحانی معالج ہیں، جو باقاعدہ طور پہ حزب البحر کے ذریعے لوگوں کے علاج کرتے ہیں، جو حزب البحر کے ذریعے لوگوں کے کام کرتے ہیں، جو حزب البحر کے ذریعے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے طریقہ کار سمجھا رہا ہوں میں. کتنے عدد بنتے ہیں؟ ابو الحسن شاذلی کے عدد بن رہے ہیں 1199، کیونکہ ابو الحسن شاذلی پہ یہ دعا حزب البحر نازل ہوئی ہے، جو آپ کو تعلیم کی گئی ہے. حضرت سیدنا شیخ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی ہے. ٹھیک ہے. اب اس دعا کے اندر جو قرآن کی ایک آیت ہے، ہم نے صرف قرآن کی اس آیت کو لیا، اور اس آیت کو لینے کے بعد اس آیت کے عدد کے اندر ہم نے ابو الحسن شاذلی کے عدد کو ملا لیا، تو یہ 3317 عدد بن گئے. اب اس کے اندر پڑھنے والا اپنے نام کے عدد ملا لے گا. اب جیسے 3317 احمد کیلکولیشن کرنا، 3317 ہی بن رہے ہیں نا. 2118 پلس 1199. ٹھیک ہے. اب 3317 میں اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کا نام ہے علی. اب علی کے عدد بنتے ہیں 110. اب 110 کو اس میں جمع کر دیں گے 7 2 4 اور 3، یہ بن رہے ہیں 3427. اب 3427 کو ہم مفرد عدد پہ لے کر آ جائیں گے. 7 و 7 14، 14 15 16، 16 کا بنے گا 7. 7 دن کا یہ آپ کا عمل ہوگا. اچھا 7 دن کا یہ عمل ہوگا. اب اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ 7 دنوں کے اندر آپ نے 3427 کی تعداد میں صرف قرآن کی یہ آیت پڑھنی ہے. ایک طریقہ کار تو یہ ہے. اچھا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ 3427 کو اپنے نام کے عدد ملانے کے بعد، جب آپ اپنے نام کے عدد ملاؤ گے تو عدد بدل جائیں گے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا کوئی بھی نام ہو، جس کے بھی نام کے عدد نکلتے ہیں عدد بنتے ہیں. اب میں اسی لیول پہ سمجھا رہا ہوں. 3427 بنتے ہیں. اب 7 دنوں کے اندر اس کو مکمل کر لیں. اچھا ایک طریقہ کار اس کا یہ بھی کہ 3427 آپ روز 7 دن نہیں پڑھ سکتے، تو آپ 3427 کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے پوری تعداد اس کو مکمل کر سکتے ہیں. پوری تعداد کو اس کو مکمل کر سکتے ہیں. اچھا اس کا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اس آیت کا آپ کا؟ کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ جو لوگ روحانی علاج کرتے ہیں، روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ رہنمائی کرتی ہے. اگر کوئی مریض آتا ہے، آپ پورے حزب البحر پڑھنے تھوڑی شروع ہو جائیں گے اس کے اوپر. اب آپ مریض آ کے بیٹھے گا، پورے حزب البحر پڑھنے شروع کریں گے، اس کو اطار کرنا شروع کریں گے، تو ایک مرتبہ پڑھنے میں وہ بیچارہ مریض وہ ہو جائے گا. آپ 7 بار اسی آیت کو پڑھ کے اس کو پر دم کر دیں، دیکھیں پھر. لیکن اس ترتیب سے عمل کر لینے کے بعد، اچھا میں نے جو یہ اس آیت کا جو عمل کیا تھا نا، وہ میں نے اس کو 1.25 لاکھ کیا تھا، اور تقریباً کم و بیش آج سے 10 سے 15 سال پہلے کیا تھا جب میں دعا حزب البحر پڑھتا تھا. اور الحمدللہ ہمارے خاندان کے اندر میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے میاں حضور سے جو چلا ہے، اس کے اندر دعا حزب البحر کی سب سے پہلی اجازت مجھے ہوئی تھی. اور ہمارے خاندان میں اس کا سب سے پہلا عمل میاں حضور نے مجھ سے کروایا تھا. پہلے مجھے حکم ہوا تھا کہ میں صرف ایک بار دعا حزب البحر پڑھوں، اس کو 1 سال مکمل کروں.
جب میں ایک مرتبہ روزانہ عصر کے بعد مجھے حکم تھا کہ میں عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ دعا حزب البحر پڑھوں اور 1 سال مکمل کروں، کوئی دن گیپ نہ آئے، اور اگر گیپ آ جائے تو دوبارہ سے 1 سال شروع کرو. تو لیکن الحمدللہ میرا کوئی گیپ نہیں آیا تھا، اور میں نے 1 سال پورا اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے ایک مرتبہ پڑھتا تھا، صرف ایک بار. یہ ایک بار کا بھی بڑا راز ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے ایک بار 1 سال تک. بیمار ہو، سفر میں ہو، پریشان ہو، کچھ بھی ہو، پڑھنا ہے، عصر کا ٹائم نہیں نکلنا چاہیے آپ کا. لیکن الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. اس کے بعد جب میں نے مکمل کیا پھر مجھے 30 بار پڑھنے کی اجازت ہوئی، پھر 60 بار پڑھنے کی اجازت ہوئی. ڈائریکٹ 120 بار کی نہیں دی تھی مجھے اجازت. اب تو لوگ بولتے نا یار ہم تو بھائی 3 دن میں کر کے فارغ ہو جائیں گے، بس نہیں، ایک ترتیب سے لے کے چلے تھے. مجھے 30 بار کے حساب سے کی، پھر 60 بار کے حساب سے کی، پھر 120 بار پہ آئے، اور پھر 120 بار کنٹینیو کر کے اس کو 1.25 لاکھ مکمل کی تھی دعا حزب البحر کو. ہمارے خاندان میں سب سے پہلی اجازت مجھے ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد پھر میں حضور نے اس کے بعد جب مفتیان کرام کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جب آنے شروع ہوئے تھے، اچھا تو اس کا سلسلہ بھی جب ہمارے ایک پیر بھائی تھے، پیر بھائی ہیں بلکہ، تو وہ جب وہاں پہ گئے تھے حج پہ، تو ان کو وہاں ایک بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو ان بزرگ سے ان کو فیض ہوا اور ان کو دعا حزب البحر کی اجازت ہوئی. اچھا اس وقت سے پہلے دعا حزب البحر کے بارے میں وہ اتنا نہیں جانتے تھے، جن کو اجازت ہوئی ہمارے پیر بھائی کو. تو جب وہ حزب البحر کی ان کو وہاں سے اجازت ہوئی، وہ اجازت لے کے جب آئے، اور ان کی اتفاق کی بات ہے سب سے پہلی گفتگو مجھ سے ہی ہو رہی تھی دعا حزب البحر کے بارے میں نا. تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا میں نے اس کا عمل کیا ہوا ہے. تو پھر ہماری ان سے اس کے متعلق بات چیت ہوئی. تو پھر میں نے کہا چلو پاپا سے پوچھتے ہیں، پاپا سے اب بات کرتے ہیں، پاپا تمہیں اس کے بارے میں صحیح سمجھائیں گے. اب وہ پیر بھائی میرے ساتھ پاپا کے پاس گئے، اور پھر پاپا سے جب حزب البحر کی بات ہوئی تو پاپا نے ان کو مبارکباد دی، ان کو اجازت ہوئی تھی حزب البحر کی دوسرے خاندان سے. تو اس کے بعد وہ نہیں جانتے تھے. لیکن جب میاں حضور نے، میرے مرشد نے میرے سامنے حزب البحر کی جب تفسیر بیان کی تھی، جب اس کے اعمال بیان کیے تھے، تو وہ ہمارے پیر بھائی جو عالم دین تھے، عالم دین ہیں، وہ دنگ رہ گئے تھے کہ یار حزب البحر میں یہ ہے. مقصد ایسے ہوا کہ جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم نے پوری زندگی ضائع کر دی. ان کے یہ الفاظ کہ جب وہ حزب البحر انہوں نے پڑھا، حزب البحر کے جب انہوں نے فیضات لیے اور حزب البحر کی ان کو برکتیں ملیں، اور پھر میاں حضور نے فرمایا کہ تم اس ترتیب اور اسی طریقے سے حزب البحر کے میاں حضور نے کئی ہمارے پیر بھائیوں کو جو بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے جن کے نام ہیں، ان کو یہ عملیات کرایا. عملیات میاں حضور نے ہی سکھایا، حزب البحر کے اعمال میاں حضور نے ہی بتایا، اور پھر انہوں نے اپنی اپنی کتابیں لکھی. اور کس کی اجازت سے؟ میاں حضور ہی کی اجازت سے. ایسے کئی ہمارے پیر بھائی ہیں جو اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. کوئی پنجاب میں دے رہا ہے، کوئی سندھ میں دے رہا ہے، کوئی سکھر میں دے رہا ہے، کوئی اسلام آباد میں دے رہا ہے، کوئی کوئٹہ میں دے رہا ہے، کوئی کوہاٹ میں دے رہا ہے. اور کوئٹہ کے اندر بھی حزب البحر کا ایک بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے ہمارا الحمدللہ، ہمارے مرکز کا. پنجاب میں بھی الحمدللہ ہمارے مرکز کا حلقہ ہوتا ہے. اسلام آباد میں مفتی کبیر صاحب کے بھی بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے حزب البحر کا. اور بالخصوص ہمارے مرکز کے اندر بھی اس کا حلقہ ہوتا ہے، جو 3 دن کے اندر اس کا چلہ کشی کرایا جاتا ہے، چلہ کرایا جاتا ہے حزب البحر کا. اس میں عام لوگ، خاص لوگ سب شامل ہوتے ہیں، سب کرتے ہیں. تو ایسے حزب البحر کی اجازت ان پیر بھائیوں کے ذریعے، میاں حضور کی اجازت ان پیر بھائیوں کے ذریعے پھر پھیلنے شروع ہوئی، کیونکہ ان کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے. اب وہ جو فارغ و تحصیل ہوتا تھا وہ سب کو اجازت دیتے تھے حزب البحر کی، اور سب کو خلافت دے دیا کرتے تھے. تو ایسے میاں حضور کی اجازتیں پھیلنے شروع ہوئیں. اور پھر ہمارے بہت سارے پیر بھائی ہیں کہ جنہوں نے حزب البحر پہ محنت کی، پڑھائی کری، سب کچھ کری. الحمدللہ یاد رکھنا کہ تمہارا فیض اس وقت تک قائم رہتا ہے کہ جب تک تم اپنے مرشد کے سائے میں رہتے ہو، جب تک تم اپنے مرشد کے دامن میں چھپے رہتے ہو. اور جب تم خود مرشد بن جاؤ اور اپنے مرشد کو چھوڑ دو دامن، تو وہاں سے فیض منقطع کر دیا جاتا ہے.
پھر وہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چاہے لاکھ آپ کتنے کامل ہوں۔ یاد رکھنا انسان کی تباہی اور انسان کی بربادی، یہاں تک کہ میں خود بھی، انسان کی تباہی بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب انسان خود کو کامل سمجھنے لگتا ہے، جب وہ خود کو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں کامل ہوں، ہاں میں صاحب دعوات ہوں، ہاں میں یہ ہوں، ہاں میں وہ ہوں، تو پھر ہوں آپ کو وہاں لے جاتی ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ کہ جب میں خود کو کچھ سمجھنے لگوں اور جہاں سے جو کچھ میں نے حاصل کیا ہو وہاں کا در مجھ سے چھوٹ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ روحانیت میں تو کچھ بھی نہیں رہتا، دنیا میں نام جتنا رہے۔ کیونکہ میرے مرشد فرماتے ہیں جو اولیاء اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، جو اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور پیر اور مرید کے بارے میں فرماتے ہیں میرے مرشد کہ سچا مرید جھوٹے پیر سے بھی سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، جبکہ ایک جھوٹا مرید سچے پیر سے بھی ساری زندگی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ تم اگر روحانیت کو پانا چاہتے ہو، تم اگر حزب البحر کی روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہو، تم اگر حزب البحر کا چلہ کرنا چاہتے ہو، تم اگر اس کی روحانیت سے مانوس ہونا چاہتے ہو یا اس کی روحانیت تم سے مانوس ہونا چاہے، تم یہ چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں، چاہے تمہارا استاد دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، چاہے تم اپنے استاد سے ملتے ہو یا نہیں ملتے ہو، تم اپنے استاد سے بات کرتے ہو یا نہیں کرتے، لیکن اس سے تمہارا دل اور تمہارا دل اس سے بالکل شیشے کی طرح صاف و شفاف ہونا چاہیے، تو فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ فیض ہمیں اس وقت ملے گا کہ جب ہم اپنے مرشد کے قریب ہوں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، چراغ کے نیچے ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے اور پورے کمرے کو روشن کیا ہوا ہوتا ہے اور نچلے حصے میں اندھیرا ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مرشد کے قریب رہنے سے ہمیں روحانیت مل سکتی ہے، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ کچھ لوگ قریب رہ کر بھی بہت دور ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، اس لیے روحانیت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ دور رہ کر بھی بہت قریب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جو مرشد ہے نا کہ اس کی مثال ایسے جیسے قبلہ کی مثال ہے، کہ تم قبلے کی اپنا رخ کرتے ہو نا تو تمہیں فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے تم اپنا رخ مرشد کی طرف کرتے ہو تو تمہیں فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ اب یہ دیکھو آپ کہ وہ مددگار کس کا ہے؟ صالحین کا، یعنی کہ اپنے دوستوں کا۔ اور تم جب کسی کی دوست کی اجازت سے اس کا کلام پڑھتے ہو، عمل میں لاتے ہو اور اس کی تکرار کرتے ہو تو یقیناً وہ تمہارا بھی معاون و مددگار بن جاتا ہے۔ بہت زبردست آیت ہے یہ قرآن کی۔ اچھا، جو یہ چاہے نا کہ اس کی وفا اپنے مرشد کے ساتھ تا قیامت تک رہے تو وہ اس آیت کے دامن کو نہ چھوڑے۔ جس نے اس آیت کے دامن کو چھوڑ دیا پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تم چاہو کہ تمہارے دل میں تمہارے مرشد کی آگ، ایک آتش عشق جل اٹھے، سلگ اٹھے اور سلگتی رہے، کہ تم تڑپتے رہو اس کے عشق میں۔ کہ تڑپنے کہتے ہیں کہ تڑپ کبھی ایک ایسی لذت ہے جو راحت میں نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس کی لذت کا پتہ لگ جائے نا کہ تم راحت کے لیے کبھی دعا ہی نہ کرو، تسکین کے لیے کبھی تم دعا ہی نہ کرو، اگر تمہیں درد کا اجر معلوم ہو جائے، اگر تمہیں اس کی کیفیت کا اندازہ ہو جائے تو تم راحت کی دعا نہ کرو۔ آپ چاہے شاذلی ہوں، آپ چاہے قادری ہوں،
آپ چاہے سہروردی ہوں، آپ چاہے نقشبندی ہوں، آپ چاہے ابوالعلائی ہوں، آپ چاہے فردوسی ہوں، اس وقت تک آپ رہیں گے کہ جب تک آپ اپنے مرشد کے ساتھ رہیں گے، اور جب آپ اپنے سے مرشد کو الگ کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں، گویا ایک وہ ہو جائیں گے کہ جس کے بارے میں بزرگان نے کیا فرماتا ہے کہ جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، کہ شیطان اسے جب چاہتا ہے کھیل لیتا ہے۔ تو جاہل صوفی نہ بننا، اور جاہل صوفی وہی بنتا ہے جو اپنے مرشد کے دامن کو چھوڑتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کامل ہو جائے، اس کی ساری کاملیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ بہت سارے گزرے کہ جب اپنے مرشد کا دامن چھوڑا، کسی نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا۔ دیکھ لو آپ کے سامنے آج بھی وہ فرقے موجود ہیں، نیٹ پہ سرچ کر لو تمہارے سامنے کہ فلاں شخص نے مہدی کا دعویٰ کر دیا، امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کر دیا، فلاں شخص نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، فلاں شخص نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جو اپنے مرشد سے ہٹا اس نے کوئی نہ کوئی دعویٰ کیا، اور سب سے خطرناک دعویٰ جو ہے نا وہ ہے خودی کا۔ ہاں جو تمام دعووں سے وہ سمجھ لو کہ ایسا دعویٰ ہے کہ جس سے انسان باہر ہی نہیں نکلتا۔ کہ جو خودی کا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں۔ یہ دعویٰ اگر ابتدا میں ہو تو زہر قاتل ہے، اور اگر انتہا میں ہو تو اللہ اور اس کا بندہ جانتا ہے، خود ہی۔ خیر دعویٰ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان دعووں سے ہمیں محفوظ رکھے۔